السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج ویڈیو میں ہم گولڈ کی ویکلی انالیسس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک ضرور دینا ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے گولڈ کی چارٹ میں نے اوپن کی ہے اور یہ ڈیلی ٹائم فریم پہ ویکلی ٹائم فریم پہ ہے۔ تو ویکلی ٹائم فریم پہ اگر آپ دیکھیں گولڈ کو تو تقریباً تھرڈ ٹائم جو ہے اس زون سے ریجیکٹ ہو گیا ہے، اور یہ آلریڈی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ زون جو ہے ایک اچھی جو ہے سپلائی زون ہے ویکلی ٹائم فریم پہ، بڑی ٹائم فریم پہ۔ تو پہلی مرتبہ اس زون سے جو ہے ریجیکٹ ہو گیا تھا، اور اگین جو ہے پھر سیکنڈ ٹائم اس زون کو جو ہے بریک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ایریا کو بریک نہیں کیا۔ پھر جو ہے ایک ڈیپ پل بیک نیچے سے لے لیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ادھر سے جو ہے نیچے اس زون کی جو نیچے لیکویڈیٹی تھا اس کو گریب کیا، اور پھر اگین جو ہے ادھر سے ایک نیا موو سٹارٹ کیا۔ ویکلی ٹائم فریم پہ ایک اچھی جو ہے موومنٹ سٹارٹ کیا، لیکن اگین سٹل جو ہے اس زون پہ تقریباً 5-6 مرتبہ جو ہے ادھر سے ریجیکشن لی ہے۔ تو ویکلی ٹائم فریم پہ تقریباً اگر 4-5 ہفتے ایک زون سے ریجیکشن لے رہی ہے تو اٹس مین کہ یہ جو ہے اچھی جو ہے سپلائی زون ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ویکلی ٹائم فریم کو ذرا زوم کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں تک اس کی پاسبلٹی ہے۔ تو سمپل جو ہے اگر آپ دیکھیں 1975 تک اس ویک میں پاسبلٹیز ہے گولڈ کی، اور کلوزنگ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کلوزنگ اب جو ہے 2009-2010 کی اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اگر کلوزنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ پھر پاسبلٹیز یہ ہے کہ اس زون تک جو ہے زیادہ آ سکتا ہے 1975 تک۔ تو یہ زون پھر جو ہے ایک پاسبل زون ہے، اور ادھر تک پھر پاسبلٹی ہے، ادھر سے ایک پھر بائنگنگ بنتی ہے، لیکن سٹل اگر آپ دیکھیں تو اس زون سے آپ نے اس زون کو ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ادھر سے پھر کوئی پراپر جو ہے مومنٹ ریجیکشن ہوتی ہے تو آپ نے اس زون تک اوپر ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن سٹل جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس زون تک ٹارگٹ رکھنا ہے۔ اگر دیکھیں اوپر سے کینڈل وائز کو دیکھیں، کینڈل کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اوپر سے جو ہے ایک انڈیسیجن کینڈل، پھر اگین جو ہے ریجیکشن، پھر اگین آپ اس کینڈل کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ایک سٹرانگ جو ہے ریجیکشن لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کینڈل اگر آپ دیکھیں لاسٹ جو ویک تھا اس میں جو ہے FOMC نیوز کی وجہ سے یہ پمپ ہو گیا تھا۔ تو اگین جو ہے اگر آپ دیکھیں ادھر سے جو ہے ڈاؤن ورڈ اس کی موومنٹ ہو گئی، تو اس زون سے مطلب یہ ہے کہ اس زون سے نیچے اب کلوزنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس زون کے نیچے اگر کلوزنگ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس زون کو ٹارگٹ کرنا ہے 1975 ایریا کو اس ویک میں آپ دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں اس کو ڈیلی ٹائم فریم پہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ویکلی ٹائم فریم پہ ہے، بڑی ٹائم فریم پہ ہے، یہ کمپلیٹ ویک کے لیے ہے، لیکن اگر ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھیں، ڈیلی ٹائم فریم پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو گولڈ سمپل جو ہے سٹرکچر جو ہے یہ ایک سٹرکچر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنا دیا ہے، اور پھر اس کی اوپر جو جتنا بھی لیکوڈ تھا اس کو کلیئر کیا۔ تو اب اگین جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈاؤن ورڈ موو کیا، اس زون کو ریٹریس کیا، ٹھیک ہے، اس 1914-1915 ایریا کو ریٹریس کیا اگر آپ دیکھیں۔ تو اب اگر ڈیلی ٹائم فریم پہ آپ دیکھیں تو اس زون سے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن گولڈ نے اگین جو ہے ریجیکشن لیا اور لو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ادھر یہ سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہائی ہے، اب لو بنا دیا۔ تو جب لو بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاؤن آنے کی پھر چانسز زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر سے ایک اس زون کو ریٹریس کیا اور ادھر سے جو ہے اوپر موومنٹ سٹارٹ کی تھی، اگر اس سٹرکچر کو بریک کر لیا تھا تو پھر جو ہے ہم بائی کی کوشش کر لیتے، لیکن سٹل اگر آپ دیکھیں تو لو بنا دیا ہے۔ تو لو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کا جو ہے نیچے آنے کی چانسز ہوں گی۔ اور دیکھیں گولڈ کی کینڈل وائز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 2001 تک آ گیا تھا، ہم نے سیل بھی کیا تھا، اور پہلے بھی 28-27 سے سیل کیا تھا، اس کے بعد جو ہے 22 سے بھی سیل کیا تھا، اور تقریباً 10 سے بھی سیل کیا تھا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو کلوزنگ جو ہے ڈیلی ٹائم فریم اس زون کی نیچے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی ٹائم فریم پہ اگر اس کی نیچے کلوزنگ ہوتی ہے اور کوئی اوپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس زون تک موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت اوپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس سٹرکچر کو بریک نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے، اس زون تک موومنٹ کر لیتے ہیں، اور ادھر سے اگین جو ہے ایک نیا لو بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ نے اس لو کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لو کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، تو آپ لوگوں کو پھر بھی اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں۔
آپ نے منڈے کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی ادھر سے کوئی اوپر پراپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے، دیکھیں یہ زون جو ہے ایک سپورٹنگ زون ہے، جو پریویس ریزسٹنس زون تھا اب ایک سپورٹنگ زون بن گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ادھر سے کوئی اوپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے اور ادھر تک آتی ہے 30-34 اس زون تک آتی ہے، اور ادھر سے پھر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈاؤن ورڈ، اور اس اوپر جو ایریا کریٹ کیا ہے، جو اوپر لو کریٹ کیا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ نے اس زون سے سیل کرنا ہے، اوپر ٹارگیٹ رکھنا ہے. تو اس لو کو آپ نے پھر ٹارگیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں اگر اس زون کو بریک کر لیتے ہیں، آلریڈی تو بریک کیا ہے لیکن کلوزنگ امپورٹنٹ ہے، اور کلوزنگ جو ہے یہ آلریڈی ہو جائے گا تقریباً 10 اور 9 کے نیچے جو ہے کلوزنگ ہو جائے گا. تو 14-15 جو ایریا تھا یہ ایک ریزسٹنس زون تھا، سپورٹنگ زون تھا، پریویس ریزسٹنس زون تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹلی اسٹرکچر آپ نے اس زون کو ٹارگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ زون کو ٹارگیٹ کرنا ہے. یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں بڑی ٹائم فریم پہ میں نے آپ لوگوں کو 1970-1975 ایریا بتا دیا، لیکن اگر آپ دیکھیں ادھر سے بار بار ریجیکشن لیا ہے، تو اس کی لیکویڈیٹی اگر بریک کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسٹل میں اس زون کو ریکمینڈ کر لیتا ہوں کہ 1970-1975 کی ایریا جو ہے آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر اوپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس زون تک موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ادھر امبیلنس بھی ہے، اگر اس کو فیل کر لیتے اور ادھر سے اگین ڈاؤن اور موو سٹارٹ کر لیتے تو پھر آپ سیل کر سکتے ہیں، اچھی اپرچونیٹیز بن سکتی. اور اگر ڈائریکٹ موومنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم پہ تو پھر آپ نے اس زون تک کرنا ہے. اب چلتے H4 پہ، اور H4 پہ جو ہے اس کو تھوڑا بہت اور کلیئر کر لیتے ہیں. اچھا H4 پہ اگر آپ دیکھیں تو H4 پہ سین کچھ آپ لوگوں کو کینڈل یہ بتا رہی ہے کہ H4 پہ ادھر سے جو ہے ایک موومنٹ سٹارٹ کیا تھا، جس طرح میں نے بتا دیا تھا کہ اس ایریا کو بریک کر لے. یہ تقریباً جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس ایریا کو بتا دیا تھا کہ اگر اس ایریا کو بریک کر لے، اس کے بارے میں آلریڈی گروپ میں اپڈیٹ کیا تھا، گروپ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، آپ ادھر سے جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک گروپ کو جوائن نہیں کیا. تو ادھر سے میں نے بتا دیا تھا کہ گولڈ اگر اس ایریا کو بریک کر لی، اوپر ریٹریس کر لے تو پھر سیل کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ نے اس زون کو ریٹریس کیا، اور کلیئرلی جو ہے آپ اس کے ڈاؤن ورڈ موو کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب منڈے کو زیادہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ گولڈ کی چانسز یہ ہے کہ اس ایریا کو بریک کر لے، اور ڈاؤن ورڈ جو ہے آپ لوگوں کو یہ امبیلنس نظر آ رہی ہے، اس کو کمپلیٹلی فل کرے گا. تو سمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس زون کو پر ٹارگیٹ کرنا ہے H4 پہ. اور اگر آپ دیکھیں کینڈل وائز کو دیکھیں، اوپر سے ریجیکشن بھی لی ہے، ادھر سے آپ دیکھیں اس امبیلنس کو فیل کیا ہے. اس زون اور اس زون کے درمیان جو امبیلنس تھا 2021 اور تقریباً جو ہے 2017 کے درمیان جو امبیلنس تھا، اس کو آلریڈی فیل کیا ہے. اوپر سے ریجیکشن بھی لی ہے، پراپر موومنٹ ڈاؤن ورڈ بھی سٹارٹ کی ہے. تو آپ لوگوں کا ٹارگیٹ جو ہے اس زون تک ہوگا. تو یہ H4 کی اس کی انالیسس ہے. اگر آپ ٹرینڈ وائز کو دیکھیں تو ٹرینڈ وائز کے بارے میں بتاتا ہوں. اب ٹرینڈ آپ لوگ کہیں گے کہ ٹرینڈ جو ہے اس کا کیا ہے، تو ٹرینڈ بھی میں بتا دیتا ہوں. تو ٹرینڈ وائز اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ وائز یہ اس کی موومنٹ جو ہے آپ دیکھیں ڈاؤن ورڈ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرینڈ وائز اگر آپ اس زون سے دیکھیں، اس زون سے ڈرا کریں تو ٹرینڈ جو ہے لو بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر میں ایک اور لائن ڈرا کر لوں تو آپ لوگوں کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ ایک ڈاؤن ورڈ جو ہے موو سٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر میں اس کو اس کے ساتھ ملا دوں، ٹھیک ہے، اس کو یہ کرتے ہیں اوپر سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو یہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ وائز اگر آپ دیکھیں جس طرح میں نے بتا دیا کہ اگر اوپر موومنٹ سٹارٹ کر لیتے اس زون سے تو آپ لوگوں کا جو زون ہے ادھر سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ زون پھر آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی جو ہے زون بن سکتی ہے. اگر نیا جو ہے لو بنا دیتے ہیں، نیو جو ہے ہائی بنا دیتے ہیں، ہائی تو نہیں بناتا، لو بنا لیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس زون کو پھر ٹارگیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں H4 پہ سمپل جو ہے اس کی موومنٹ جو ہے ڈاؤن ورڈ ہے. اگر دیکھیں ڈاؤن ورڈ اس کی بالکل جو ہے اسٹرکچر ڈاؤن ورڈ بن رہی ہے. کوئی اوپر جو اس کا ٹرینڈ لائن تھا، اگر آپ میں اس اوپر ٹرینڈ لائن تو اس کو بریک کیا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے،
اس ٹرینڈ لائن ایریا کو اوپر بریک کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس ایریا کو میں نے ڈرا کیا تھا کہ یہ ایک اوپر جو ہے اس کی مو میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو آلریڈی جو ہے کلیئرلی بریک کیا ہے, ٹھیک ہے, کلیئرلی اس زون پہ بریک کیا ہے. تو اب جو ہے اگر اس ایریا کو آلریڈی ریٹریس بھی کیا ہے, اس کینڈل پہ ریٹریس کیا ہے, H4 کینڈل پہ ریٹریس کیا ہے, اور ادھر سے ریجیکشن بھی لی ہے, تو یہ زون جو ہے پاسبل زون ہے. اور آپ دیکھیں ادھر کافی نیچے جو ہے کافی زیادہ لیکویڈیٹی کریٹ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں تو کافی مرتبہ ادھر کنسالیڈیشن ہوئی ہے, اور ادھر سے زیادہ چانسز ہے اس ویک میں کہ اس ایریا کی جو جتنا بھی لیکویڈیٹی ہے, جتنا جو ہے لیکویڈیٹی کریٹ ہو گئی ہے, اس کو گریب کر لیں گے, پھر جو ہے اب جانے کی چانسز ہوں گے. ادروائز ہم نے اسٹرکچر کو دیکھنا ہے, اگر ریٹریس کر لیتے پھر ڈاؤن ورڈ موومنٹ اسٹارٹ کر لیتے تو ہم سیل کی پھر سوچیں گے. اب اگر H1 پہ چلتے ہیں, H1 پہ اگر ہم اس کو اور جو ہے کلیئر کر لیں تو H1 پہ دیکھیں, H1 پہ سمپل آپ کو بتا رہی ہے اسٹرکچر کی میں ڈاؤن ورڈ جا رہا ہوں, اور اسٹرکچر جو ہے آپ لوگوں کو مارکیٹ کی جو ہے سارا جو ہے سین بتاتی ہے کہ میں نے کس ڈائریکشن پر جانا ہے. تو اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں اوپر جو ہے گیا اور اس زون کو بریک کیا تھا, اوپر گیا, اگین جو ہے ڈاؤن ورڈ موو اسٹارٹ کی ہے, تو اسٹیل جو ہے اس زون کو جو ہے تھوڑا بہت ادھر سے لے گا, سپورٹ لے گا, اور پھر اگین جو ہے ٹارگیٹ آپ لوگوں کا یہ ہوگا. تو H1 پہ بھی سیمپل جس طرح H4 پہ ہے, H1 پہ بھی وہی ہے, اور کوئی اس میں اتنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ 15 پیس کو جاتے ہیں, 15 پی میں ذرا آپ لوگوں کے لیے منڈے کو ریفائن کر لیتا ہوں, اگر کسی کا انٹریز ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا. دیکھیں 15 پہ دیکھیں سیمپل جو ہے اتنا اس ٹرینڈ لائن کی, اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹرینڈ لائن کی لیکویڈیٹی کس طرح گریپ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں اب جو ہے ایک ڈاؤن سٹرکچر تھا, ٹھیک ہے, اور ادھر سے اوپر جو ہے زون کو بریک کیا تھا. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2012-2011 ایریا کو اوپر بریک کیا تھا, اور ادھر سے اگین جو ہے ڈاؤن ورڈ موو اسٹارٹ کیا. اب اگین آپ دیکھیں تو اس لو کو اگر بریک کر لیتے ہیں تو ٹارگیٹ آپ لوگوں کا نیچے 2000-2003 تک ہوگا. تو اگر اس ایریا کو بریک کر لیتے 2008 ایریا کو, تو یہ گولڈ کی انالیسس ہے ویکلی سے لے کر 15 منٹ تک. مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.